السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کی کہانی ہے دسترس میں ستارے، جو کہ مریم عزیز کی ہے۔ سب سے پہلے آپ سب کو نیا سال مبارک ہو۔ کہانی شروع ہوتی ہے دو بہن بھائیوں سے۔ بھائی جو ہے نا اس کو اونچی اونچی آوازیں دے رہا ہوتا ہے کہ آپ ہی باہر آؤ باہر آؤ۔ تو باہر آتی ہے وہ واش روم سے اور کہتی کیا ہے؟ وہ امی آپ کو کھانے کے لیے بلا رہی ہیں۔ وہ غصے میں اپنی امی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے امی اس کو سمجھا لیں، میں منہ دھو رہی تھی، اس نے اتنی زور سے بولا کہ میرے صابن آنکھوں میں چلا گیا، اس کو بالکل تمیز نہیں ہے۔ تو اس کا بھائی آگے سے بولتا ہے امی آپ ہی کو تو مچھلی ہونا چاہیے تھا، ہر وقت پانی میں گھسی رہتی ہیں۔ اور کہتی ہاں تم گندے مینڈک ہو۔ پھر وہ ایسے دونوں جھگڑتے کھانا کھاتے ہیں۔ اتنے میں اس کی ایک فرینڈ ہوتی ہے، کوئی ہمارا جو آس پاس گھر میں ہی رہتی ہے، اس کے کوئی ایک دو گھر چھوڑ کے رہتی ہے، اس کی کال آتی ہے کہ فوراً آؤ۔ تو وہ کھانا کھا کے کہتی ہے امی میں اس کے گھر چلی جاؤں؟ تو اس کی ماں مسکرا کے کہتی ہے تم کون سا رک جاؤ گی۔ اب تھوڑا سا اس لڑکی کے بارے میں بتایا جائے۔ اس لڑکی کا نام ہے زینب اور بھائی کا نام سمیر اور ماں کا نام ہے حمیرہ بی بی۔ اس کے باپ کی جو ہے نا وفات ہو چکی ہے۔ صرف اس کے ددیال میں صرف ایک دادا ہے۔ دادا کے مطلب دادا بھی نہیں ہے، دادی کوئی بھی نہیں ہے، صرف ایک تایا ہیں جو کبھی کبھار ہی ملتے ہیں، صرف ان کی پیسوں سے مدد کرتے ہیں۔ گھر اپنا ہے، خرچہ چل رہا ہے بس مشکل سے، تھوڑی بہت سیونگ سے۔ اب یہ جس دوست کے گھر جا رہی ہے اس کا نام ہے امارہ، جس کا ایک بھائی ہے ہادی اور ایک بہن ہے شادی شدہ اور اس کے 2 بچے ہیں اور ماں باپ ہیں۔ مطلب وہ ایک ہیپی فیملی ہے۔ اپنی دوست کی طرف جاتی ہے تو اس کے گھر میں جا کے نا عام طور پہ وہ بنا ہمیشہ نوک کیے ہی اندر چلی جاتی ہے، جاتی اونچی اونچی جا کے آواز دیتی امارہ امارہ۔ تو آگے سے اس کا بھائی جو ہے نا ہادی وہ آ جاتا ہے، کہتا ہے تمہیں بالکل تمیز نہیں ہے، کسی کے گھر میں آ کے ایسے اونچی اونچی آواز نہیں دیتے، اندر میرے دوست بیٹھے ہیں، کیا سوچیں گے کہ یہ کس قسم کے لڑکی ہے، تمہیں کبھی عقل نہیں آئے گی۔ وہ دل میں جواب دیتی ہاں نہیں آئے گی۔ پھر ہادی جو ہے نا واپس چلے جاتا ہے تو آگے سے ہمارا آتی کہتی کہاں دفعہ ہو جاتی ہو مجھے بلا کے، کہتی تم کیوں آ کے اوپر اونچی اونچی گلا پھاڑتی ہو، آرام سے بات کر لیا کرو۔ ایک تو تمہارا بھائی ہر وقت سڑا ہوا کیوں بنا رہتا ہے، زہر لگتے ہیں مجھے تمہارے بھائی۔ کہتی بے فکر ہو، بھائی کو بھی تم زہر ہی لگتی ہو، چلو تمہارے لیے ایک مزیدار چیز رکھی ہے، بھائی اپنے دوستوں کے لیے آئس کریم لائے تھے، چلو دوستیں مل کے کھاتے ہیں۔ پھر وہ آئس کریم کھاتی ہیں اور وہاں پہ بتاتی ہے کہ آپ ہی آ رہی ہیں اور ان کے بچے بھی، تو میں بڑی پریشان ہو رہی ہوں، تم آ جانا یار ان کو سنبھال لیا کرنا، میں کافی تنگ آ جاتی ہوں۔ اب جب وہ اگلے دن کالج سے واپس آتی ہے تو اس کا بھائی جو ہوتا ہے نا سمیر لیٹ آتا ہے تو اس سے پوچھتی ہے کہ کہاں تھے؟ کہتا میں وہ ہادی بھائی کے پاس تھا، ٹیوشن لینے گیا تھا، کیونکہ ٹویٹر جو ہے نا وہ کافی پیسے لے رہا ہے۔ کہتی وہ سڑیل ہادی تمہیں میتھ بھی پڑھا دیتا ہے؟ کہتی ہاں اچھے ہیں وہ پڑھا دیتے ہیں۔ تو وہ اپنی ماں کو نا تھوڑا پریشان دیکھتی ہے تو کہتی آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہتی تمہارے تایا آج 5 تاریخ ہیں ابھی تک آئے نہیں ہیں، نہ کوئی پیسے دیے ہیں، پتہ نہیں خرچے کیسے پورے ہوں گے۔ اب اس کی ماں اسی طرح پریشان ہے، لیکن لڑکی تھوڑی منموجی سی، اتنی مطلب کوئی اتنی فکر نہیں کرتی کسی چیز کی، تو ایسے ہی بیٹھی ہوتی ہے۔ تو وہاں پہ نا وہ اس کی امارہ کے نا دونوں بہن کے مطلب بچے آ جاتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں زینب خالہ آپ کو امارہ خالہ بلا رہی ہیں۔ تو میرا اس کو کہتی بھی ہے اس کی ماں کے بیٹا بھی آپ صبح گئے ہو؟ پھر کہتی امی جانے دینا پلیز۔ پھر وہ چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس کو اس لیے بلاتے ہیں کہ اس کو درختوں میں چڑھنا آتا ہوتا ہے، اور ساتھ والے ان کے جو گھر ہوتا ہے کوئی، وہاں پہ ان کے جامن کا درخت ہوتا ہے جو ان کے گھر میں شاخیں ہوتی ہیں اور اس کے اوپر جامن لگے ہوتے ہیں، اور وہ فل گرمی میں چڑھ کے اوپر جامن اتاری ہوتی ہے، یہ سارے کے سارے نیچے کھڑے ہوتے ہیں، سمیر امارہ اور وہ دونوں بچے، کہتے ہیں مجھے بھی دو مجھے بھی دو۔ کہتی تم لوگ گرمی میں آ کے اوپر چڑھو نا تو پتہ چلے۔ اتنے میں ان کے نا دروازہ کھلتا ہے امارہ کا، تو سب کی نظر پیچھے ہو جاتی ہے، تو وہ بچہ دیکھ کے کہتا ہے ہادی ماموں آ گئے۔ تو وہ اس کے ڈر سے لڑکی جو ہوتی ہے نا زینب، درخت کے ساتھ سیڑھی ہوتی ہے، سیڑھی کے 1-2 پاؤں نیچے آتی ہے، ڈائریکٹ نیچے چھلانگ لگا دیتی ہے کہ وہ مجھے دیکھ نہ لے کہ میں درخت کے اوپر چڑھی تھی، لیکن اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ درخت پہ چڑھی ہوئی تھی۔ اس کو اچھا خاصا ڈانٹتا ہے، کہتا ہے تمہاری حرکتیں انسانوں والی ہیں، بندروں والی حرکتیں ہیں۔ اس کا بھائی کہتا ہے نہیں بھائی بندریا، کہتا ہے ایک تو میں ساری وہ ڈانٹ ڈوٹ کے نا اس کی بےزتی کر کے چلا جاتا ہے۔ تو کہتی تم سب شامل تھے لیکن ڈانٹ مجھے اکیلی کیوں پڑی، اب کوئی مجھ سے بات نہ کرے۔ وہ غصے میں یہ کہہ کے چلی جاتی ہے، گھر جاتی ہے تو وہ پیچھے جو بچے آتے ہیں کہتے ہیں سوری خالہ یہ آپ کے لیے چاکلیٹ۔ وہ بڑی خوش ہوتی ہے، دیکھو میری کتنی ویلیو، کہتی یہ ہمیں ہادی ماموں نے لے کے دی ہے،
تو اس کو کہتی سادی چاکلیٹ کڑوی ہوگی، کس کا نام لے دیا. اب ہمارا جو ہوتے ہیں نا اس کو، کیونکہ اس کو ہمارا نے نا ان کو بچوں کو بھیجا تھا کہ زینب خالہ کو لے کے آؤ، لیکن وہ نہیں آتی. تو وہ کہتی ہیں بھائی آپ نے دیکھا اس کو ڈانٹ دیا اچھا خاصا، بیچاری اس لیے نہیں آ رہی. کہتا وہ ہے ہی ڈانٹ کے قابل. اس کی ماں سارے مطلب اس کی فیور کرتے ہیں، اور ہادی کو بڑی حیرانی ہوتی ہے اس عجیب و غریب لڑکی کی سارے اتنی فیور کیوں کرتے ہیں. اب ایک دن کی بات ہوتی ہے کہ وہ اپنے کپڑے پریس کر رہی ہوتی ہے، تو اس کا بھائی آتا ہے سمیر، اس کو کہتا ہے امی بلا رہی ہیں، تایا جی آئے ہیں، اور ساتھ میں بڑے کوئی خوفناک قسم کے بھائی بھی ہیں ہمارے، جو شاید ان کے تایا کا بیٹا ہے. وہ آ کے بیٹھتی ہے اور اس کو پہچاننے کی کوشش کرتی ہے. تو وہ کوئی ناظم نام کا نا اس کے تایا کا بیٹا ہوتا ہے، جو کافی بڑا ہوتا ہے عمر میں. تو اس کو کہتا ہے لگتا پہچانا نہیں. ہوتی ہاں آپ ناظم بھائی ہیں نا جن کی شادی پہ میں گئی تھی. ہاں. وہ زینب کو بڑی بری نظروں سے دیکھتا ہے. اس کی ماں کو سمجھ آ جاتی ہے، وہ اس کو وہاں سے بھیج دیتی ہے کہ بیٹا آپ جاؤ، اور دوبارہ ان کے سامنے آنے سے بھی منع کر دیتی ہے. تو وہ چلی جاتی ہے. پھر نا وہ امارہ کی طرف آتی ہے اس سے ملنے کے لیے. وہ کہتی ہے اچھا ہوا آ گئی، میں تمہاری طرف ہی آنے والی تھی، پتہ ہے کڑی بنائیے کھاتے ہیں. وہ کھا رہی ہوتی ہے تو ایک دم سے کہتی ہے پوچھتی ہے آج گھر پہ کوئی ہے نہیں، کیا ہوا؟ عالیہ آپی آئی تھی. کہتی ہیں ہاں ان کے بچے تو سوئے ہوئے ہیں، عالیہ آپی امی کے ساتھ نا بھائی کے لیے ایک لڑکی دیکھنے کی بات کر رہے ہیں. تو زینب کو نا پانی پیتے ہوئے ایک دم سے نا وہ کھانسی لگ جاتی ہے. کہتی تمہارے بھائی کے لیے لڑکی؟ کہتی تمہیں اتنی ہنسی کیوں آ رہی ہے؟ کہتی میرا خیال ہے ہنسنے والی بات ہے، شادی وہ بھی ہادی بھائی کی، کیوں اس میں مزاحیہ کیا ہے؟ ہمارا غصے میں بولی. یہ چھوڑو، مجھے بتاؤ وہ کون سی مظلوم، قابل رحم، قابل ہمدردی، بلکہ دنیا کی فضول ترین لڑکی ہے جس سے تمہارے بھائی سی کی قسمت پھوڑی جا رہی ہے؟ اے مائنڈ یور لینگویج، میرے بھائی کے بارے میں ایسے بات مت کرو. آج کل تو لگتا ہے زمانہ ہی نہیں سچ بولنے کا. تمہیں شک ہے تمہارا بھائی پتہ کیسا ہے؟ دنیا کا سڑیل ترین، مغرور، بد دماغ، ان رومانٹک، حصے مزاج سے کوسوں دور بھاگنے والا، دل کی جگہ پتھر فٹ ہے. جس لڑکی سے بھی اس کی شادی ہوگی نا بیچاری اس کے دل سے جو نا دل نما پتھر سے سر پھوڑ پھوڑ کے مر جائے گی. اور تمہارے بھائی صاحب تو اس کی سانس لینے پر بھی پابندی لگا دیں گے، یہ نہ کرو وہ نہ کرو. تو وہ اس کو ڈانٹتی ہے اچھا خاصا. تم میرے دوست نہ ہوتی نا تو تمہیں میں اچھی خاصی سزا دیتی. اچھا وہ کھڑی ہوتی ہے، لیکن پیچھے دیکھتی ہے اس کا جو بھائی ہوتا ہے نا ہادی، وہ کھڑا ہوتا ہے. تو وہ اس کو اپنی بہن کو نا چائے کا کہہ کے چلا جاتا ہے، کیونکہ کچھ نہیں بولتا. وہ کہتی ہے پتہ نہیں اب کیا سنا کیا نہیں سنا. وہ کہتی تمہارے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، میرے بھائی کے بارے میں اتنی بری باتیں کہی ہیں نا. اب اس کی ماں ایک دن نا ادھر کام پہ کسی سلسلے میں باہر گئی ہوتی ہے، تو ہادی اس کی ماں کو دیکھ لیتا ہے. آنٹی آپ کیا کر رہی ہیں؟ کہتی بیٹا بل وغیرہ جمع کرانے تھے. یہ وہ کافی اس کو کام بتاتی ہے. تو وہ ان کو کہتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو کہا کریں نا، وہ اب اتنا بھی چھوٹا نہیں ہے کہ گھر کے کام نہ کرے. پھر وہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا ہے، ان کی میڈیسنز وغیرہ لگا کے گھر کا سودا لے کے گھر چھوڑنے آتا ہے. تو وہ اس کو بہت اچھا لگتا ہے کہ یہ بڑا اچھا بچہ ہے، اس نے اتنی ہیلپ کی. اب جیسے ہی وہ گھر آ کے اس کی ماں کو کھڑا کرتا ہے، تو آگے زینب جو ہے نا دروازہ کھولتی ہے، تو اس کو دیکھ کے نا ہادی کو ڈر جاتی ہے کہ یہ ہمارے گھر میں کیا لینے آئے ہیں. لیکن ساتھ میں اپنی ماں کو دیکھتی ہے. تو اس کی ماں اس کو کہتی جاؤ بھائی کے لیے پانی لے کے آؤ ٹھنڈا. وہ پانی لینے چلی جاتی ہے. واپس آتی ہے تو وہ سمیر کو نا اس کے بھائی کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے کہ تم اب اتنے بھی چھوٹے نہیں ہو، گھر کی ذمہ داریاں سنبھالو. یہ وہ سمیر اس کی چپ چاپ ڈانٹ سنتا، آگے سے بولتا نہیں. تو بڑی حیران ہوتی ہے، لگتا ہے یہ جو ہماری باتیں نہیں سنتا نا، یہ ہادی بھائی کی بات مان لے گا. پھر وہ اس کو پانی دیتا ہے، اور پانی پی کے نا وہ چلا جاتا ہے. تو اس کی کہتی کہ یہ آپ کو کہاں مل گیا؟ کہتی مجھے باہر ملا تھا. تو اچھا بچہ ہے. ابھی وہ گھر سے باہر ہی نکلنے لگتا ہے، تو آگے سے نا اس کا وہ جو کزن ہوتا ہے نا ناظم، وہ ان کے گھر میں داخل ہوتا ہے. وہ ہادی کو کافی گھور کے دیکھتا ہے، اور ہادی اس کو بڑا حیران ہو کے دیکھ کے نا چلا جاتا ہے. وہ اس کی ماں کے لیے نا کافی پھل وغیرہ ان کے لیے، چچی میں یہاں سے گزرا تھا تو میں لے کے آؤں. اس کی ماں کو ساری سمجھ آ رہی ہوتی ہے، اپنی بیٹی کو سامنے نہیں آتی. تو وہ بھی بڑی حیران ہوتی ہے، یہ بڑی بات ہے، یہ اس ہفتے میں جلدی آ گئے ہیں، ورنہ یہ تو آتے ہی نہیں. اس کی ماں کہتی ہے تم جاؤ مارا کی طرف چلے جاؤ جب تک یہ ادھر ہے. وہ گھر آتی ہے تو مارا اس کو نا 3 تصویریں دیتی، کہتی دیکھو. تو ان تصویروں کو اچھی طرح دیکھتی، کہتی ان کا کرنا کیا ہے؟ کیا ان کا مقابلہ حسن ہے؟ کہتی نہیں، بھائی کے لیے پسند کری. اوہ تمہارے بھائی کی شادی، چلو کر لو. ویسے تمہارے بھائی کو لڑکی کیسی چاہیے؟ کہتے میرا بھائی بڑا اچھا شریف انسان ہے. اس کو تصویریں دکھائی ہیں، انہوں نے کہا آپ کو جو پسند ہے. کہتی ہاں
اس بات کی تو میں گواہی دیتی ہوں کہ تمہارا بھائی شریف انسان ہے۔ پھر وہ کوئی اس کے بھائی کے بارے میں بری بات کرنے لگتی، کہتی آج مت بات کرنا کوئی بھی۔ کہتی مجھے تو تم سے جیلسی ہو رہی ہے، تمہاری بھابھی تو تم اپنے بھابھی سے کتنا پیار کرو گی اور مجھے تو بھول ہی جاؤ گی۔ میں کہتی نہیں، میں تو تمہاری اچھی دوست ہمیشہ ہی رہوں گی۔ اب اس کے 1-2 دن بعد نا اس کے تایا جی اور تائی جی آ جاتے ہیں، تو وہ اس کو نا ان سے بڑے اچھے سے ملتی ہے، تو مل کے نا ان کے لیے پانی لینے جاتی ہے زینب۔ تو پیچھے سے اس کی ماں کو نہ کہیں انہوں نے نا اپنے بیٹے ناظم کا رشتہ دیا ہوتا ہے کہ زینب کے لیے، تو اس کی ماں کہتی بھائی صاحب آپ کو شرم کرنی چاہیے، آپ نے میری بیٹی کا نام لیا، میری بیٹی تو چھوٹی ہے، عمروں کا بھی فرق ہے، اور آپ کا بیٹا شادی شدہ بھی ہے، اس کی بیوی بھی موجود ہے۔ تو اس کی تائی کہتی ہے تو کیا ہوا، اب اس کی اولاد نہیں ہو رہی تو دوسری شادی کر رہے ہیں، تو تمہارے گھر میں رشتہ لے کے آ گئے، تو ایسی کون سی بات ہے۔ اس کی ماں جو ہوتی ہے نا ان کو کہتی ہے کہ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے، میری بیٹی چھوٹی ہے، آپ اپنے بیٹے کی چاہے 4 شادیاں کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میری بیٹی کا نام نہ لیں۔ وہ رشتہ کا منع کر کے نہ بھیج دیتی ہے۔ تو پھر زینب کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میری ماں کیوں منع کرتی تھی سامنے آنے سے۔ اب زینب جو ہوتی ہے نا کالج میں نا وہاں پہ دونوں لگی ہوتی ہیں، اور سمی واپس آتی ہے تو کہتی ہے کیا وہ پھر دیکھتی ہے کہ گھر میں اس کا بھائی نہیں ہوتا، تو وہ باہر آتی ہے تو ہادی کہتا کہاں جا رہی ہو، کہتی وہ سمیر ابھی تک کالج سے گھر نہیں آیا تو اس کو دیکھ رہے ہیں، آتا تم اندر جاؤ میں پتہ کر لیتا ہوں اس کا۔ اور جاتا ہے، آ کے دیکھتی ہے اس کے بھائی کے کپڑے پھٹے ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، چھوڑ کے ہادی چلا گیا ہوتا ہے اس کو۔ کہتی کیا ہوا، کہتا اسکول میں لڑکوں سے لڑائی ہوئی ہے، انہوں نے مجھ سے بدتمیزی کی ہے اچھی خاصی، تو میری فیس بھی چھین لی۔ تو کہتی پھر، کہتے ہادی بھائی نے کہا ہے کہ وہ میرے لیے کچھ کریں، لیکن کہتی وہ کیوں ہمارے لیے کچھ کریں گے، وہ تمہارے صرف ہمسائے ہیں نا۔ لیکن اگلے دن ہادی اس کے اسکول میں جاتا ہے، ان لڑکوں کو اچھا خاصا ڈانٹتا ہے، وہ آ کے گھر میں ساری باتیں بتاتا ہے، تو وہ بڑی حیران ہوتی ہے کہ کسی کی مدد بھی کر سکتا ہے۔ اب زینب جو ہوتی ہے نا اس کو آہستہ آہستہ نا ہادی کے جو خوبیاں نا وہ سامنے آنی شروع ہو جاتی ہیں، تو وہ بڑی حیران ہوتی ہے کہ اتنا اچھا اس نے میرے بھائی کی بھی مدد کی، ماں کی بھی کر رہا ہے، میں ایسے ہی اس کو اتنا برا سمجھتی رہی ہوں آج تک۔ اگلے دن جب وہ جاتی ہے نا کچھ دنوں بعد، تو ہمارا کہتی کیا ہوا، کہتی بس وہ آج میں تمہارے ساتھ چلی جاؤں، بس میرا اکیلی جانے کو دل نہیں کر رہا، کہتی ٹھیک ہے چلو۔ وہاں پہ نا اس نے کہتی تم کچھ پریشان ہو، لیکن زینب اس کو اپنی پریشانی نہیں بتاتی۔ ہمارا کہتی ہم ایک لڑکی پسند آ گئی ہے تو ہم بھائی کی نا منگنی کرنے کا بس سمجھ لو 1 ہفتے میں کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ تو زینب کو وہاں پہ پھر پانی سے نا کھانسی لگ جاتی ہے، تو اب زینب ہمارا سمجھتی ہے کہ اب مذاق نہیں، کہتی کیا ہوا، کہتی کچھ نہیں چلو تم، کیونکہ اب زینب کو اپنی بے چینی کی وجہ نہیں سمجھ آتی کہ کیوں اس کو برا لگا ہادی کی منگنی کا سن کے۔ پھر وہ باہر آتی ہے تو کہتی میں بھائی کو دیکھتی ہوں کدھر ہے، تم کھڑی ہو، اس کو کھڑی کر کے جاتی، لیکن ناظم وہاں آ جاتا ہے، اس کا کزن اس کو دھمکاتا ہے کہ تمہارے ماں باپ نے شادی منع کیا، دیکھنا میں تمہارے ساتھ کچھ بھی برا کر سکتا ہوں۔ تو وہ کہتا آئی کیسے ہو، کہتی میری دوست کے ساتھ آئی ہوں، میں اس کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ تو اس کو گاڑی کی طرف جاتے ہوئے دیکھتا ہے، تو وہ پھر ہادی کی گاڑی ہوتی ہے، تو ناظم ہادی کو بڑے برے طریقے سے گھورتا ہے۔ گاڑی میں بیٹھتی ہے آ کے، تو ہمارا کہتی کیا ہوا، لیکن وہ اشارے سے اس کو منع کرتی کہ ابھی بات مت کرو۔ ہادی ان دونوں کو دیکھتا ہے کہ یہ دونوں دوستیں آپس میں بات کیا کر رہی ہیں، اور اس کو دیکھتا ہے زینب پریشان ہے، لیکن بولتا کچھ نہیں۔ گھر میں آتی ہے تو پریشانی ہوتی ہے، تو اس کی ماں بھی پوچھتی کیا ہوا، لیکن اپنی ماں کو بتا نہیں پاتی۔ ہمارا پھر اپنے گھر سے ہو کے آتی واپس اس کے پاس ملنے کے لیے، اور پوچھتی تمہیں کیا ہوا تھا کالج میں۔ پھر وہ اس کو بتاتی ہے کہ وہ جو میرے کزن تم نے دیکھے تھے نا، انہوں نے اپنا رشتہ بھیجا۔ کہتی وہ مچھڑ اچھا خاصا عمر میں بڑا، اس کو شرم نہیں آئی، اس کے بارے میں سب کچھ بتاتی ہے، تو وہ بھی پریشان ہو جاتی ہے اس کی دوست کہ کیا کیا جائے۔ گھر آتی ہے، گھر آ کے نا اس کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا کیا ہوا، کہتی وہ زینب کی وجہ سے پریشان ہوں۔ کہتی اچھا، اس کی ماں نے 1-2 دن پہلے مجھے کہا بھی تھا کہ اس کا رشتہ کروایا جائے، تو مجھے اب سمجھ میں آئی بیچاری کیوں پریشان ہے، اللہ سب کی مشکل آسان کروائے۔ تو ہمارا ایک دم سے بولتے بولتے جو نا اپنی ماں کو کہتی امی کیا ہم زینب کی شادی بھائی سے نہیں کر سکتے، کہتی میرے بیٹے کا نام نہ لو، تمہیں پتہ تو ہے وہ اس سے اتنا اچھا خاصا چڑھتا ہے، میں کیوں اپنے بیٹے کو قربانی کا بکرا بناؤں، کروا دیں گے ہم اس کی کہیں منگنی۔ اور کہتی میں بھائی سے بات کر کے دیکھوں، اگر بھائی مان جائے تو، کہتی نہیں۔ پھر وہ نا ادھر رشتہ کروانے کی بات کرتی ہے، لیکن رشتہ ہو بھی جاتا ہے کوئی، تو 2-3 دن کے بعد نا جو زینب کا کہیں رشتہ طے ہوا ہوتا ہے نا اس سے انکار ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے گھر میں بات کرتی ہے۔ تو یہاں پہ ہادی کے
جو والد صاحب ہوتے ہیں نا، وہ جن کا نام حشمت صاحب ہے، وہ اپنی بیگم سے پوچھتے ہیں کیا ہوا آپ کو عالیہ بیگم، آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہتی میں بیچاری حمیرہ کی طرف گئی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ زینب کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے، ان لوگوں نے فون کر کے کہا کہ لڑکی کا کریکٹر اچھا نہیں ہے، اس لیے یہ وہ کچھ اس پہ الزام لگائے ہیں۔ پتہ نہیں بیچاری کے ساتھ اتنی بری کیوں ہو رہی ہے۔ تو ہادی یہاں پہ یہ ساری باتیں سن لیتا ہے، چپ رہتا ہے، کیونکہ اس کو باتوں کے دوران یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا کوئی کزن ہے جو اس کے لیے رشتہ بھیجا تھا، تو انہوں نے نہ کر دی، اس لیے اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، لیکن وہ کچھ بول نہیں پاتا۔ ہم اگلے ہفتے ہم ہادی کی منگنی کر رہے ہیں نا، پھر کوئی مسئلے کا حل ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ وہ گھر بکوانے کا کہہ رہے ہیں، وہ میرا بیبی گھر بکوانے کا کہہ رہی ہیں، لیکن اب بیچاری اس عمر میں گھر بیچ کے کہاں جائیں گے اپنی بیٹی کو بچاتے ہوئے۔ ہمارا جو ہے نا اپنی دوست کی وجہ سے کافی پریشان ہوتی ہے، تو وہ نا پھر اس سے زینب سے ملنے دوبارہ آتی ہے، کیونکہ وہ 1-2 دن سے کالج نہیں جا رہی ہوتی اسی ڈر سے۔ تو کہتی تم اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو، کوئی نہ کوئی مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ کہتی نہیں، وہ میرا رشتہ بھی تڑوا رہے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کیا تم میری ہادی بھائی سے شادی نہیں کروا سکتی؟ تو ہمارا اس کو بڑی حیران ہو کے دیکھتی ہے، کیا کہہ رہی ہو تم؟ کہتی میں مذاق کر رہی تھی، کچھ نہیں۔ کہتی تمہیں ہوا کیا، تم الٹی سیدھی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ کہتی کچھ نہیں بس۔ پھر اس کی ماں جو ہوتی ہے نا، مطلب 1-2 دن بعد اس کی ماں میرا جو ہوتی ہے نا، کہیں گئی ہوتی ہے، تو اس کو کہتی ہے زینب گھر کا دھیان رکھنا، میں ابھی آتی ہوں بیٹا۔ وہ چلی جاتی ہے، تو اس کو فون آتا ہے، سمیر بھی اس کا بھائی کر نہیں آتا، اس کو فون آتا ہے اس کے کزن کا، ناظم کا، اس کو کہتا ہے تم اس وقت گھر پہ اکیلی ہو، تمہاری ماں نے پھر شادی سے انکار کر دیا ہے، اب دیکھنا میں تمہارے ساتھ کتنا برا کرتا ہوں۔ وہ ڈر جاتی ہے، سارے دروازے وغیرہ بند کر کے نا اندر سے بیٹھ جاتی ہے، لیکن اس کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اس کے گھر میں داخل ہوا ہے۔ اس کو سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں، وہ چھتیں پھلانگتے ہوئے نا اپنی دوست امارہ کے گھر چلی جاتی ہے۔ اس دوران اس کی جوتی اور دوپٹہ بھی گر جاتا ہے، وہ اتنی گھبرائی ہوئی اس کے گھر میں جاتی ہے، تو آگے دیکھتی ہے ٹی وی لاؤنج میں نا ہادی بیٹھا ہوتا ہے۔ ہادی اس کو کہتا ہے تمہارے اندر کبھی بھی کوئی انسانوں والی حرکتیں نہیں ہوں گی، تم آئی کیسی ہو؟ وہ اس کو کہتی میں چھتوں سے آئی، کہتا گھر جاؤ اپنے۔ پھر اس کا حلیہ دیکھتا ہے، وہ بڑی پریشان لگ رہی ہوتی، کہتا ہوا کیا ہے؟ کہتی وہ میں ڈر گئی ہوں۔ اچھا تم بیوقوف کی بیوقوف ہی رہنا۔ پھر وہ جاتا لا کے نا اس کو نا ہمارا کا دوپٹہ دیتا، کہتا چلو گھر، میں تمہیں چھوڑ کے آؤں۔ کہتی نہیں میں نے نہیں جانا، ہمارے گھر میں کوئی آ گیا ہے۔ تو ہادی سمجھتا ہے شاید کوئی چور ہوگا، وہ اس کو زبردستی اس کے گھر لے کے آتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کے گھر میں اندر داخل ہوتے ہیں، ناظم پیچھے 2-3 گنڈوں کے ساتھ آ جاتا ہے، یہ کہہ کے اس لیے رشتے سے منع کیا تھا کیونکہ چکر تو اس سے چل رہا ہے، مطلب اس پہ الزام لگاتا ہے۔ ساتھ میں کچھ محلے دار بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں جو ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہادی اور جو زینب جو ہے نا وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ ہم پہ الزام لگا رہا ہے۔ ہادی اس کو کچھ کہنے لگتا ہے، لیکن ہمارا اس کا بازو پکڑ کے نا اس کو روک دیتی ہے کہ کچھ مت بولیں ابھی، کیونکہ لوگ کافی تماشا اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اتنے میں اس کے ماں باپ بھی آ جاتے ہیں ان کے، تو وہ بھی حیران ہوتے ہیں کہ ہمارے بیٹے پہ الزام لگ رہا ہے، تو وہ بھی اس کی ماں بھی پریشان ہو جاتی ہے ہماری بیٹی پہ الزام۔ اس کا کزن جو ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے دیکھ لیں چچی آپ کی بیٹی کتنی شریف ہے، آپ کو بھیج کے اپنے پیچھے یار کو بلایا ہوا ہے، یہ وہ مطلب کافی بری لینگویج استعمال کرتا ہے، اب تو آپ کی بیٹی سے کوئی شادی بھی نہیں کرے گا۔ ہادی جو ہوتا ہے نا اس کو مکہ مارتا ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے ایسا الزام لگاتے ہوئے۔ کہتا ہاں شرم بھی میں کروں، گل چھڑے تم اڑاؤ۔ اب لوگ جو ہے نا بیچ بچاؤ تو کر دیتے ہیں، لیکن وہ اس کا کزن جو ہے نا اڑ جاتا ہے، اب تو اس سے میں ہی شادی کر سکتا ہوں، کوئی اور تو کرے گا نہیں، آج مجھے جواب دو۔ اس کی جو چچی ہوتی ہے نا اس کے منہ پہ تھپڑ مارتی ہے کہ یہ میرا جواب ہے، مجھے پتہ ہے میری بیٹی کیا ہے اور مجھے اس کا بھی پتہ ہے یہ کیا ہے، تم دفع ہو جائے یہاں سے۔ وہ جاتے جاتے ہادی کو دھمکی دے کے جاتا ہے کہ تمہیں تو میں دیکھ ہی لوں گا نا، بڑا آس پاس رہتے ہو ہر وقت ان کے۔ گھر میں وہ ہادی کو لے کے آتے ہیں، وہ بھی پریشان ہوتے ہیں، اس کی ماں اس کو ڈانٹتی بیٹا گھر نہیں جانا چاہیے تھا۔ ہادی سب کچھ بتاتا ہے کہ وہ کیسے گھر میں آئی تھی تو میں پریشانی میں چلا گیا، اب مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں پہ اتنا ہنگامہ ہوگا۔ اب ہمارا جو ہوتی ہے نا اس بات پہ اور پریشان ہوتی ہے، ہادی کہتا فکر مت کرو اس کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ کہتی وہ میری دوست ہے بھائی، میں پریشان ہوں، کیا آپ اس سے شادی نہیں کر سکتے؟ کہتا کیوں؟ کہتے بھائی آپ نے کبھی اس کو غور سے نہیں دیکھا، وہ اچھی خاصی خوبصورت ہے۔ ہادی کہتا ہمارا پلیز یہ میری زندگی کا سوال ہے۔ کہتی بھائی میں بھی آپ کو ایک اچھا ہی مشورہ دے رہی ہوں، وہ بری لڑکی تو ہے نہیں، ہاں بس تھوڑا بچپنا ہے اس میں، شرارتی ہے، لیکن بری تو نہیں ہے نا، یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے نا، بچپن سے ہمارے ساتھ ہے۔ اب وہ بے قصور لوگ اس کو جگہ جگہ بدنام کر رہے ہیں، اور پتہ ہے ساتھ میں آپ کا نام بھی آ رہا ہے۔ اور ہادی یہ بات سن کے پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ بات کہ وہ میری وجہ سے بدنام ہو رہی ہے۔ اب زینب اس حادثے جو ہے نا کافی پریشان ہو گئی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بیمار رہنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی ماں جو ہوتی ہے نا اس کو میڈیسن لینے کے لیے نا لے کے جاتی ہے،
تو راستے میں ہادی ان کو دوبارہ مل جاتا ہے، کہتا ہے آئیں آنٹی میں آپ کو چھوڑ دوں. کہتے نہیں بیٹے، لیکن وہ زبردستی ان کو گاڑی میں بٹھا لیتا ہے کہ آپ بیٹھے، میں اس کی میڈیسن لے آتا ہوں، کیونکہ اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ زینب ٹھیک نہیں ہے. لیکن جیسے ہی وہ میڈیکل سٹور میں جاتا ہے تو ہادی کی گاڑی کو نہ کوئی ہٹ کرتا ہے، اور اس کی گاڑی کے شیشے توڑے جاتے ہیں، کیونکہ اندر اس کی وہ دونوں ماں بیٹی ہوتی ہیں. ہادی فٹافٹ آتا ہے ان کے پاس، لیکن وہ ٹھیک ہوتی ہیں، بس ان کو ڈرایا گیا ہوتا ہے. تو اس کی ماں باہر نکل کے کہتی بیٹا یہ حملہ ہم پر نہیں تم پر ہوا تھا، اور مجھے پتہ یہ ناظم نے ہی کروایا ہوگا، تم نہ آؤ ہمارے پیچھے، تمہاری جان کو بھی خطرہ ہوگا. یہ کہہ کے نا وہ رکشے میں بیٹھ کے چلی جاتی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہتی ہے کہ بیٹا ہر رشتہ ایک سند مانگتا ہے، میں لوگوں کی زبانیں نہیں بند کر سکتی. اب ہادی انہی باتوں سے نا بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے. گھر آتا ہے تو گھر دیکھتا ہے اس کے سارے گھر والے کافی خوش ہوتے ہیں. کہتا آپ لوگ سارے کیوں خوش کیوں ہیں؟ کہتے کچھ نہیں، تمہارے سسرال جانے کی بات ہو رہی ہے، اب رشتہ فائنلائز کرنے دینا چاہیے، منگنی کیونکہ ڈیٹ لے کے آتے ہیں. ہادی ایک دم سے بولتا ہے کہ نہیں آپ لوگ وہاں مت جائیں، وہ سارے کیونکہ مجھے وہاں شادی نہیں کرنی. سارے کہتے ہیں کیوں، اس فیصلے کی وجہ کیا ہے؟ کہتا وجہ میں زینب سے شادی کرنا چاہتا ہوں. زینب، وہ سارے بڑے حیران ہوتے ہیں. امارا جو ہوتی ہے نا وہ بڑی خوش ہوتی ہے کہ بھائی نہیں لگتا میری بات ماننی. ہادی یہ بات تو کہہ کے چلا جاتا ہے، لیکن اس کی ماں کہتی میں نہیں اس لڑکی سے شادی کروں گی. تو کیوں، اس میں برائی تو کوئی نہیں ہے. سارے اس کی ماں کو کافی سمجھاتے ہیں، لیکن نہ کوئی بھی نہ اس کی بات. اس کی ماں کہتی نہیں میں نہیں کرنا چاہتی اپنے بیٹے کی شادی، میرا بیٹا یہ زبردستی کر رہا ہوگا شادی، کیونکہ وہ تو اس کو پسند ہی نہیں کرتا. لیکن باقی سارے خوش ہوتے ہیں کہ اچھی لڑکی ہے، ہم رشتہ دے ہی دیتے ہیں. اگلے دن اس کا باپ جو ہوتا ہے نا وہ اس کے نا بیٹے سے پوچھتا ہے بیٹا آپ اس سے شادی کیوں کی کر رہے ہو، کیا آپ سیریس ہیں، کیا ترس تو نہیں کھا رہے اس کے اوپر؟ کہتا ہے پاپا یہ میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہے، آپ کو لگتا ہے میں ترس کھا کے کروں گا شادی؟ ویسے بھی وہ کوئی اتنی بری نہیں ہے، اسے نہ کوئی ہمدردی کی ضرورت ہے. کہتے نہیں ہمدردی کی ضرورت تو نہیں ہے، ہم اس کے لیے اور بھی کوئی راستہ نکال سکتے ہیں، لیکن اب اگر ہماری وجہ سے اس کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے تو ہمیں حل ڈھونڈنا چاہیے نا. تو اس کا باپ بہت خوش ہوتا ہے کہ بیٹا تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے. اب وہ رشتہ لے کے حمیرہ کے مطلب زینب کے گھر آتے ہیں تو اس کی ماں بہت خوش ہوتی ہے. بس وہ فارمیلٹی کے لیے نا رشتے کے لیے وقت مانگتی ہے، لیکن ہاں کر دیتی ہے. اب دونوں گھروں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، لیکن بس جو ہوتی ہے نا اس کی ہادی کی ماں وہ بس پریشان ہوتی ہے کہ میرا بیٹا شاید خوش نہیں ہے، زبردستی شادی کر رہا ہے، اس لیے وہ اتنی خاص خوش نہیں ہوتی. اب 2-3 دن باقی ہوتی ہے کہ ادھر زینب بھی شوق میں ہوتی ہے کہ میری ہادی کے ساتھ شادی، کیونکہ وہ اس کو پسند کرتی ہوتی ہے، لیکن وہ اس کو کہہ کبھی نہیں پاتی، لیکن وہ خوش ہوتی ہے دل سے، اور ساتھ میں یہ بھی سوچتی ہے کہیں وہ ترس کھا کے مجھ سے شادی تو نہیں کر رہا. اب 1-2 دن بعد نا اس کی ماں کو نا حمیرہ بی بی کو فون آتا ہے کہ اس کا جو کزن ہے نا اس کی وفات ہو گئی ہے، اس کو کسی نے گولی مار دی. تو وہ اس کہتی ہے کہ چلو ہمیں اس کو معاف کر دینا چاہیے، میں اس کے جنازے پہ جاتی ہوں، تم گھر میں حمیرہ کو بلا لو، میں سمیر کے ساتھ جا رہی ہوں. اب وہ حمیرہ کو فون کرنے کے لیے جو ہے نا زینب بڑی پریشان ہو رہی تھی کہ ضروری تو نہیں نا ہادی اس وقت فون اٹھائے، مجھے کر ہی لینا چاہیے. لیکن جب وہ فون کرتی آگے ہادی ہوتا ہے، وہ فون رکھ دیتی ہے. ہادی بھی نمبر دیکھ لیتا ہے یہ ان کے گھر کا ہے، تو بڑا اسمائل کر کے نا دیکھتا ہوں دوبارہ کرتی ہے کہ نہیں. وہ دوبارہ فون کرتی ہے، فرمائیے. وہ بڑے احترام سے بات کرتا ہے، اور وہ بڑی حمیرہ ہے، کہتا نہیں میں ہادی بات کروں، مجھے حمیرہ سے بات کرنی، کیوں؟ وہ بڑی حیران ہو کے سنتی ہے. پھر اونچی آواز میں نا حمیرہ کو بلاتا ہے تمہاری دوست کا فون ہے. حمیرہ آتی ہے تو ہادی اس کو کہتا ہے اوپن اسپیکر پہ کر کے کہتا ہے کس سے بات کرو. جب وہ اوپن اسپیکر کرتی ہے تو حمیرہ کو کہتی ہے ہمارا گھر آ سکتی ہو؟ تو وہ دونوں سمجھتے ہیں پھر کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی. کہتی ہوں کیا ہوا؟ کہتی نہیں وہ ناظم بھائی ہیں نا ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، ان کو کسی نے مار دیا، تو امی اور سمیر وہاں گئے ہیں تو میں اکیلی ہوں. کہتی اچھا میں آتی ہوں. حمیرہ جب گھر جانے لگتی ہے تو اس کا بھائی ہادی کہتا ہے چلو میں چھوڑا ہوں. کہتی بھائی ایک گھر چھوڑ کے گھر ہے، میں چلی جاؤں گی. تو میں نے کہا نا میں چھوڑ کے آتا ہوں. تو وہ جب جاتی ہے اندر تو وہ ہادی کو دیکھ کے نا شرما جاتی ہے اور چلی جاتی ہے. ہادی بڑا حیران ہوتا ہے، ہادی کو شاید اپنا یہ نیا رشتہ اچھا لگتا ہے، وہ اپنی بہن کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے. وہ جیسے ہی اندر آتا ہے تو اس سے نا وہ ایک دم سے نا وہ پوچھتی تمہارے بھائی نے مجھ سے شادی کے لیے ہاں کر دی، کیسے، کیوں رشتہ بھیجا اس نے؟ کہتی کیوں تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ کہتی نہیں مجھے کیوں اعتراض ہوگا، بلکہ میں تو خوش ہو رہی ہوں کہ وہ ایک آئیڈیل انسان ہے. میں بچپن سے انہیں جانتی ہوں، پہلے میں انہیں ناپسند کرتی تھی، لیکن پتہ نہیں وہ مجھے کب اچھے لگنے شروع ہو گئے. لیکن اگر ان کو کہہ دیں کہ اگر وہ رشتہ کمپرومائز پر کر رہے ہیں تو مت کریں، جن کی وجہ سے مجھے خطرہ تھا اب تو وہ مر گئے ہیں، تو اب میرا
میرا نہیں خیال کہ ان کو اس مطلب کمپرومائز کی ضرورت ہے. عمارہ کو یہ بات بری لگتی ہے. کہتی ٹھیک ہے میں بتا دوں گی تمہارا پیغام. تم ہی کیا بھائی سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ لیکن کہتی نہیں میں تو بہت خوش ہوں، میں تو ان کو بہت پسند کرتی ہوں، شاید محبت بھی. ہمارا ایک دم سے نا غصے میں آ جاتی ہے. ادھر بھائی نے رشتے کے لیے ہاں گئی، ادھر تم ان کو پسند کرتی ہو. لگتا ہے تم لوگوں کا واقعی کوئی چکر ہے، تو مجھے بیوقوف بنا رہی ہو نا. تو بعد میں جب ہمارا اپنے گھر جاتی ہے تو رات کو نا اس کے بھائی کو دیکھتی ہے کچن میں ہوتا ہے. کہتی بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہتا چائے بنا رہا ہوں. کیوں کیا ہوا؟ کہتی وہ آپ کی نصف بہتر کا ایک پیغام ہے. کہتا کیا پیغام؟ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں آپ زینب سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تو ہادی ایک دم سے غصے میں بولتا ہے مجھے پاگل کتے نے کاٹ لیا ہے نا اس لیے. جس کو دیکھو یہی سوال پوچھتا ہے. میں کیا نرالی شادی کر رہا ہوں؟ کیا زینب لڑکی نہیں یا میں انسان نہیں ہوں؟ اور یہ مشورہ تم نے دیا تھا نا مجھے شادی کے لیے. کہتی ہاں مجھے یاد ہے مشورہ تو میں نے دیا تھا، لیکن آپ شادی کر رہے ہیں، بس یہ حیرانی کی ہے. ویسے یہ سوال اب میں نے نہیں پوچھا، اس نے پوچھا ہے. اب اس کے سوال کا جواب کیا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ اگر مجبوری میں ہے تو توڑ دیں. تو یہاں پہ ہادی تھوڑا سیریس ہو جاتا ہے. کہتی اب ساری دنیا کو خبر ہو گئی ہے کہ ہمارا رشتہ طے ہو گیا. تو اب اس کو ہوش آیا. اس کو کہہ دے اگر اس کو رشتہ توڑنا ہے نا تو توڑ دے، میں تو نہیں توڑنے والا. کہتی وہ کیوں رشتہ توڑے گی؟ اس کو تو آپ سے محبت ہے نا. اس کا بھائی ایک دم سے بڑا حیران ہوتا ہے. کیا کہا تم نے؟ کہتی اوہ آگ تو دونوں طرف لگی ہوئی ہے بھائی. اچھا کیا کہا ہے اس نے مجھے بتاؤ. پھر وہ اس کو بتاتی ہے کہ بھائی وہ تو آپ کو پسند کرتی ہے. تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے. اب اگلے دن نا وہ مطلب وہاں پہ نا وہ اس کے بچے آئے ہوتے ہیں عالیہ کے، جو ادھر ان کے گھر گئے ہوتے ہیں، چھت پہ کھیل رہے ہوتے ہیں سارے. تو ہادی ان کے گھر آتا ہے اس کے بچوں کو لینے کے لیے. تو وہ اس کو کہتے ہیں بائے خالہ. تو ہادی ان کو سمجھاتا ہے بچوں کو یہ تم لوگوں کی خالہ نہیں ابو مانی ہے. تو یہاں پہ نا جو ہوتی ہے نا وہ بڑی حیران ہو رہی تھی کہ اس نے کیا رشتے کو ایکسیپٹ کر لیا. تو لے کے جانے لگتا ہے بچوں کو. تو ہمارا بھی اس کو کہتی بیٹا تم زینب سے شادی کیوں کرنا چاہتے؟ کہتا آنٹی پلیز یہ سوال نہیں. کہتی کیوں کیا ہوا؟ کہتا کچھ نہیں، بس اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنانا تھا، رشتہ طے ہو گیا. کہتی چلو بیٹا کچھ کھا کر تو جاؤ. کہتا نہیں مجھے آپ کے ہاتھ کی کھیر پسند ہے، اگر وہ بنی ہے تو دے دیں، وہ میں کھاؤں گا. کہتی ٹھیک ہے بیٹا میں آپ کو 1-2 دن میں بنا کے نا بھیج دوں گی. ہادی گھر آتا ہے بچوں کو لے کر. تو بچے کہتے ہیں کہ ان کی جو ماں ہوتی ہے نا عالیہ بی بی، وہ پوچھتی ہے کہ بیٹا کہاں گئے تھے؟ کہتے وہ ہم نا زینب خالہ سے ملنے گئے تھے، لیکن ماموں نے ہمیں ڈانٹا کہ وہ زینب خالہ نہیں ہے، وہ تو ممانی ہے نا ہماری. تو ہادی جو ہے نا پریشان ہو جاتا ہے. ایک تو یہ بچے کسی بات پہ چپ نہیں ہو سکتے. تو اس کی دونوں بہنیں نا اس کو تنگ کرتی ہیں بھائی تم تو کافی گھنے ہو. تو یہاں پہ جو اس کی ہادی کی ماں ہوتی ہے نا وہ دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا سچ میں خوش ہے. تو وہ بھی کہتی ہے کہ مجھے بھی تو منگنی کی شاپنگ کرنی ہے نا. تو کہتا کیوں ماں آپ کو مجھے لگ رہا تھا کہ آپ پسند نہیں کر رہی تھی رشتے کو. کہتی میں تمہاری وجہ سے کر رہی تھی، مجھے لگا کہ تم مجبوری میں رشتہ جوڑے ہو، لیکن اب میں دیکھ رہی ہوں کہ میرا بیٹا خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں کیونکہ مجھے تو وہ پسند ہے. اب 1-2 دن بعد جو ہوتی ہے نا زینب کی ماں جو ہوتی ہے نا اس کو کھیر بنا کے دیتی ہے کہ یہ ہمارا کے گھر دے آؤ ہادی کے لیے. کہتی آپ سمیر کو بھیج دینا. کہتی آگے پیچھے تو بڑا بھاگ کے جاتی تھی، آج میں کہہ رہی ہوں تو جا نہیں رہی، سمیر گھر نہیں ہے جاؤ دے آؤ. اب وہ گھر آتی ہے تو اس کی وہی عادت جو شروع میں ہوتی ہے، اونچی اونچی ہمارا کو واضح دیتی ہے، لیکن پھر ہادی سامنے آ جاتا ہے. تو اس کو دیکھ کے کہتا کچھ نہیں، بس چپ کر کے اس کو دیکھتا ہے کیونکہ اب ڈانٹتا نہیں ہے. تو وہ بھی ڈر جاتی ہے کہ پھر مجھے ڈانٹے گا. کہ وہ آگے سے بولتی ہے امی نے آپ کے لیے کھیر بھیجی ہو. وہ بڑا خوش ہوتا ہے. وہ گریٹ بیٹھو مجھے تم سے بات کرنی ہے. تمہیں کھیر بنانا آتی ہے؟ کہتی نہیں مجھے نہیں بنانا آتی. آگے سے اس کو کہتا ہے تو بنانا سیکھ لو، مجھے کھیر اچھی لگتی ہے. تم ابھی تک کھڑی کیوں بیٹھو نا. پھر وہ کھیر کھانا شروع کر دیتا بیٹھ کے. تو آگے سے پوچھتی ہے ہمارا. کہتا ہے گھر پہ کوئی نہیں ہے، وہ سارے شاپنگ کے لیے گئے ہیں. تمہارا اپنا گھر ہے، بیٹھ جاؤ، میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گا. بیٹھ جاؤ زینب مجھے بات کرنی ہے. وہ بیٹھ جاتی ہے اور چپ کر کے نا اس کو کھیر کھاتا دیکھتی ہے. کہتا میں کچھ باتیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہر ایک نے جب سے ہماری بات طے ہوئی ہے بار بار ایک ہی سوال پوچھا ہے، تم زینب سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ حتیٰ کہ تم نے بھی ہمارا سے یہ کہا کہ میں شادی تم پر ترس کھا کر رہا ہوں. اب تم بتاؤ کیا میں تم پر ترس کیوں کھاؤں گا؟ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ تو وہ ایک دم سے بولتی ہے ترس کے علاوہ کوئی اور بات تو ہو نہیں سکتی. تو مجھے پسند ہی نہیں کر سکتے. تو پسند تو تم بھی نہیں کر سکتی تھی. پسند کرتی تھی مجھے. تمہارے نزدیک وہ دنیا کی فضول ترین لڑکی ہوگی جو مجھ سے شادی کرے گی. میرے تو دل کی جگہ پتھر فٹ ہے نا، میں تو گھور گھور کر اس کا خون جلا دوں گا. زینب ساری کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ اس نے ساری باتیں اس دن سنی تھی. ویسے میرے بارے میں اتنا جاننے کے بعد بھی تم نے مجھے پسند کیا اور مجھے باوسوق ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ مجھ سے محبت بھی کرتی ہو. وہ ایک دم سے نا ڈر کے اٹھ جاتی ہے. کہتا بیٹھو، بات میری پوری نہیں ہوئی.
اس کی آنکھوں میں نا ایک دم سے آنسو آ جاتے ہیں. وہ رو پڑتی ہے کہ شاید یہ مجھے ڈانٹے گا. کہتا ہے ویسے یہ بات تمہیں میری بہن کی بجائے مجھے کہنی چاہیے تھی. اس کی اتنی ہمت ہی ہوتی، لیکن جیسے ہی اس کی آنکھیں وہ اٹھاتی ہے ہمارا تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ مسکرا رہا ہوتا ہے. کہتی مجھے لگتا تھا کہ شاید آپ مجھے پسند نہیں کرتے. وہ ایک دم سے اس کو بولتا ہے ہمارا نے ٹھیک کہا تھا، آپ نے زینب کو غور سے نہیں دیکھا، وہ بہت خوبصورت ہے، اور تمہیں قریب سے دیکھا تو پتہ چلا واقعی تم خوبصورت ہو. زینب کی آنکھوں میں پہلے حیرت آتی ہے اور بعد میں مسکراہٹ. میں نے جس وقت تم سے شادی کا فیصلہ کیا تھا اس وقت اگر اس میں ہمدردی نہیں تھی تو محبت بھی نہیں تھی. پتہ نہیں کون سا جذبہ تھا جس نے مجھ سے یہ فیصلہ کروایا، لیکن اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے مجھے تم سے محبت ہے. زینب ایک دم سے کہتی ہے امی انتظار کر رہی ہوں کہ میں چلتی ہوں. تو وہ دروازے کی طرف بڑھتی ہے تو وہ پیچھے سے کہتا ہے بھائی جاتے جاتے میرے لیے بھی کچھ کہتی جاؤ، میں نے تمہاری اتنی تعریف کی ہے. کہتی وہ آپ بہت اچھے لگتے ہیں ہنستے ہوئے. یہ کہہ کر وہ چلی جاتی ہے اور وہ کافی مسکراتا ہے، اور وہ جان جاتی ہے کہ اب زندگی کی ساری راہ گزر جو ہے نا خوشی گزرے گی. اور میں سمجھتی تھی کہ میری زندگی میں شاید ستارے کبھی نہیں ہوں گے، لیکن یہ ستارے جو ہے نا اب ہر وقت میری دسترس میں رہیں گے. تو یہ کہانی یہیں پہ ختم ہو گئی. اس کا اختتام ایسے ہی خوشگوار تھا. امید ہے کہ آپ کو کہانی اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک سبسکرائب شیئر مائی چینل. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.